فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ بہن کی وراثت کھا جاؤ. بہن کو وراثت پوری بولو نا یار، میں اس لیے بلواتا ہوں تاکہ دل میں بیٹھ جائے بات. اللہ نے عورت کا مال مرد پہ حرام کیا ہے. میں نے کہا دیکھو باپ مر جائے تو بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کر دیا کرو، زمین میں، مکان میں، پلاٹ میں. وہ کہنے لگا یہ تو ڈیر مشکل دے ڈیر سخت قانون دے. پھر وہی ہمارے کہتے ہیں ہماری قوم میں ایسا. میں نے کہا پھر آپ جو وراثت کی کتاب ہے اپنی قوم کے حساب سے لکھو اور الگ قرآن بناؤ، جس میں قرآن میں تو یہ ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جو قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جو اسلام والا قرآن ہے جو مکہ میں نازل ہوا، اس میں اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. وصیت کہتے ہیں بہت اہمیت کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا حصہ دو. یہ نہیں کہا کہ اس سے معاف کرا لو، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بہن سے معاف کرا لیا کرو تو ہو جائے گا معاف. قرآن نے کیا کہا ہے؟ جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے اس کا آدھا کس کو دو؟ بہن کو دو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کو آدھا حصہ دو اس کا. تو میں نے کہا اب آپ ایک قرآن بنائیں اخپل حساب سے، اپنا فقہ بنائیں، جامع تو رشید میں پڑھنے کے بجائے اپنا ایک الگ مدرسہ بنائیں. اس میں بولیں ہماری قوم کے لحاظ سے ہم نے ایک نیا کچھ آیتوں میں کیا کیا ہے، تبدیلی کی. اس میں لکھو کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا حصہ دو بشرطے کہ وہ بہن ہماری قوم سے اس کا تعلق نہ ہو. یہ آیتوں میں کیا کر دو؟ بولو بھائی اضافہ، کیونکہ ہماری قوم میں یہ رواج نہیں ہے اور ہم اپنے رواج کے پیچھے چلتے ہیں. تو بھائی یہ بڑی برائیاں ہیں معاشرے کی. ہم نہ پورے انگریز ہیں نہ پورے مسلمان ہیں. اگر دیکھو ہمیں انگریزوں کا کلچر پسند ہے تو پورے انگریز بن جاؤ نا، پھر اسلام کو چھوڑ دو، پھر نہ نماز پڑھو، نہ عید کی نماز، نہ بقرعید. اور اگر مسلمان بنتے ہو تو صرف نماز میں مسلمان نہیں ہے میرے بھائی، اسلام مالی احکام میں بھی ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ مسلمان بنو. ایک دوسرے کا مال ہمارے اوپر حرام ہے. اور اللہ نے عورت کے مال کے بارے میں تو الگ سے حکم دیا ہے کہ عورت کا مال مرد کے لیے حلال نہیں، کیونکہ وہ غیرت کے بھی خلاف ہے. مرد تو عورت پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، عورت سے کھانے والا نہیں ہوتا. تو بھائی اس کی کوشش کریں گے نا کہ وراثت اگر کسی نے نہیں دی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ بول لو نا یار. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو کہ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. ہمارے گھر میں ایک مزدور کام کر رہا ہے، بڑا محنت کر رہا تھا. وہ ٹینکی توڑ کے بنا رہا تھا، تو شام کو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، بالکل لیٹ جاتا ہے بعض دفعہ. میں نے اس سے بولا، میں نے کہا دیکھو تم اتنی محنت کر رہے ہو، چونکہ یہ حلال ہے نا تو حلال میں محنت ہوتی ہے. حالانکہ وہ دنیا دار سا آدمی ہے بیچارہ. اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس حلال میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے کہ میں اس غربت میں آرام سے رات کو مزے سے سوتا ہوں. اور کہہ رہے میں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے جو حرام کی طرف گئے ہیں وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، ان کی زندگیوں سے اللہ نے سکون چھین لیا ہے، سکون چھین لیا اللہ نے. تو میرے بھائی قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے کلچر کو نہیں دیکھنا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا میں مہاجر ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور اللہ کا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وراثت تم ادا کرو. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر معاملے میں شریعت سے فیصلہ نہ کرائیں کہ اسلام شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. کاروبار میں بھی آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ کاروبار حلال بھی ہے یا حرام ہے؟ تو یہ کس سے پوچھنا ہے؟ آپ نے علماء سے پوچھنا ہے.